اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نقص علیک نبأهم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا لقد قلنا اذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا۔ ہم تمہارے سامنے ان کا واقعہ ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں۔ یہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کو ہدایت میں خوب ترقی عطا فرمائی تھی اور ہم نے ان کے دل خوب مضبوط کر دیے تھے۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب وہ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار وہ ہے جو تمام آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، ہم اس کے سوا کسی کو معبود بنا کر ہرگز نہیں پکاریں گے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم یقیناً انتہائی لغو بات کہیں گے۔ یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے اس پروردگار کو چھوڑ کر دوسرے معبود بنا رکھے ہیں۔ اگر ان کا عقیدہ صحیح ہے تو وہ اپنے معبودوں کے ثبوت میں کوئی واضح دلیل کیوں پیش نہیں کرتے؟ بھلا اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ اور ساتھیوں، جب تم نے ان لوگوں سے بھی علیحدگی اختیار کر لی ہے اور ان سے بھی جن کی یہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں، تو چلو اب تم اس غار میں پناہ لے لو، تمہارا پروردگار تمہارے لیے اپنا دامن رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے کام میں آسانی کے اسباب پیدا کر دے گا۔ اور وہ غار ایسا تھا کہ تم سورج کو نکلتے وقت دیکھتے تو وہ ان کے غار سے دائیں طرف ہٹ کر نکل جاتا اور جب غروب ہوتا تو ان سے بائیں طرف کترا کر چلا جاتا، اور وہ اس غار کے ایک کشادہ حصے میں سوئے ہوئے تھے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پاتا ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے اس کا تمہیں ہرگز کوئی مددگار نہیں مل سکتا جو اسے راستے پر لائے۔ تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ سوئے ہوئے تھے، اور ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹ دلواتے رہتے تھے، اور ان کا کتا دہلیز پر اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا۔ اگر تم انہیں جھانک کر دیکھتے تو ان سے پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے اور تمہارے اندر ان کی دہشت سما جاتی۔ سورہ کہف کی 13 نمبر سے لے کر 18 نمبر تک بہت ساری آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں۔ ان آیات کا واقعہ تو میں نے آپ کے سامنے پرسوں بیان کیا تھا، یعنی جمعرات کے دن۔ صرف تھوڑا سا مختصر اشارہ کر کے اس واقعے سے جو نتیجہ نکلتا ہے اس کو میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ اور وہ واقعہ یہ ہے کہ جب بادشاہ کو پتہ چلا کہ کچھ نوجوان سر پھرے ہمارے آبائی دین سے اور ہمارے باپ داداؤں کے دین سے پھر گئے ہیں، تو ان نوجوانوں کو بادشاہ نے بلوایا اور بلوا کر کے ان سے پوچھا کہ بھئی تم نے اپنے آبا و اجداد کا دین ترک کیوں کر دیا؟ تم نے اپنے باپ داداؤں کے دین کو تم نے کیوں چھوڑ دیا؟ تو ان نوجوانوں نے بڑی ہمت کے ساتھ اور جرأت کے ساتھ، بے باکی کے ساتھ یہ بات بادشاہ سے کہی کہ ہم تمہارے غلط معبودوں کی پرستش نہیں کریں گے، اور ہم اس معبود کی، اس خدا کی پرستش کریں گے جس معبود نے، جس خدا نے آسمانوں کو اور زمین کو وجود بخشا ہے۔ یہ دیکھیں ایمان کا خاصہ ہے۔
جب آدمی کے اندر ایمان آتا ہے تو پھر وہ طاقت سے ٹکرا جاتا ہے، کسی سے ڈرتا نہیں، چاہے وہ کتنی بڑی ہی طاقت کا شہنشاہ کیوں نہ ہو، مالک کیوں نہ ہو۔ ایمان کی خاصیت یہ ہے کہ ڈٹ جانا، حق بات پر ڈٹ جانا۔ چنانچہ دیکھیے صحابہ کرام کے واقعات جب ہم سنتے ہیں تو انسان کو یقین نہیں ہوتا کہ اتنا معمولی لباس کا آدمی، چھوٹے قد کا آدمی، تلوار بھی بالکل بوسیدہ، اور ان کے پاس ہتھیار بھی نایا نہیں، اور لاکھوں کا لشکر سامنے ہے، اس کے سامنے جا کر کے ڈٹ جانا۔ یہ صحابہ کرام کے کتنے سارے واقعات ہیں۔ مثال کے طور پر ایک صحابی ہیں حضرت ربیعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ صحابی ہیں جو بالکل چھوٹے قد کے صحابی تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایران کے بادشاہ کے پاس دعوت دینے کے لیے بھیجا تھا۔ حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے یہ غلط کہہ دیا کہ اللہ کے رسول نے بھیجا، نہیں، بلکہ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا قاصد بنا کر کے بھیجا تھا۔ جب ان کے دربار میں یہ گئے، بڑی شان کے ساتھ، بادشاہ ایران کا تھا، سونے کی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اور راستے میں قالین بچھے ہوئے تھے۔ یہ صحابی جب گئے تو تلوار کی نوک کو چبھاتے ہوئے قالینوں میں اپنے گھوڑے کو باندھ دیا، جو ان کے پاس بالکل بوسیدہ تلوار تھی، اس تلوار کو لے کر کے بادشاہ تک بغیر کسی رکاوٹ کے، محافظوں نے، سیکورٹی گارڈ نے روکا، لیکن یہ رکے نہیں، اور یہ سوراخ کرتے ہوئے جو قالین، خوبصورت قیمتی قالین تھا، ان قالینوں میں سوراخ کرتے ہوئے تلوار کو بھونکتے ہوئے وہاں تک تشریف لے گئے اور بادشاہ کے بازو میں کرسی پر بیٹھ گئے۔ تو بادشاہ نے کہا یہ بے ادب کون ہے، کہاں سے آیا یہ؟ تو ان صحابی نے کہا کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں میں کوئی تفریق نہیں کی ہے کہ ایک آدمی زمین پر بیٹھے اور ایک آدمی سونے کی کرسی پر بیٹھے، یا تو وہ بھی زمین پر بیٹھے یا تو وہ بھی کرسی پر بیٹھے۔ اور حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت ہی بے باکی کے ساتھ اور نہایت ہی جرات کے ساتھ ان سے گفتگو کی، اور گفتگو کر کے جب باہر آئے تو ایران کے جو محافظ دستے کے جو لوگ تھے انہوں نے مذاقاً کہا کہ ارے یہی تلوار ہے جس سے تم ایران کی طاقت سے ٹکرانے کے لیے آئے ہو؟ تمہاری تلوار دیکھو کیسی ہے، تمہارا لباس کیسا ہے، تمہاری سواری کیسی ہے۔ تو حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم نے ابھی تلوار دیکھی ہے، تلوار چلانے والے کو تم نے نہیں دیکھا۔ اور یہ کہہ کر کے ان سے کہا کہ تم اپنی ڈھال، جو لوہے کی ڈھال تھی، جو لڑائی کے موقع پر بچنے کے لیے استعمال کرتے ڈھال کو، ان سے کہا کہ لے کر کے کھڑے ہو جاؤ دو آدمی، اور دو آدمیوں کو کھڑا کر دیا اور اس کے اوپر جو تلوار ماری زور سے تو اس کی ڈھال کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ ایران کے محافظ دستے کے جو لوگ تھے بڑے متعجب ہو گئے، حیران ہو گئے۔ تلوار میں بظاہر تو کوئی نیا پن نہیں، لباس نہیں، سواری نہیں، اور اتنا معمولی آدمی اور اتنی ہمت، اتنی جرأت کے ساتھ بات کر کے جا رہا۔ اسی طریقے سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روم کا جو فوجی کمانڈر تھا ماہان، یہ بڑا زبردست کمانڈر گزرا ہے روم کا۔ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا قاصد بنا کر کے بھیجا روم کے فوجی کمانڈر کے پاس، 2 لاکھ کا لشکر ان کے پاس تھا۔ حضرت خالد بن ولید گئے اور جا کر کے ان کو دعوت دی، اور دعوت دے کر کے کہا کہ تم بھی مسلمان ہو جاؤ۔ تو اس نے کہا کہ تمہاری اتنی جرأت کیسا ہوئی، ہمت کیسا ہوئی؟ اپنے لشکر سے ماہان نے کہا کہ 6 آدمی ان کو کچل ڈالو، ان کو مار ڈالو۔ لیکن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے خطاب کر کے کہا دیکھو خدا کی قسم، کوئی پیٹ پھیر کر بھاگے نا اور فوراً لشکر پر ٹوٹ پڑو، اور یا تو کامیابی ملے گی یا تو شہادت ملے گی۔ جب حضرت خالد بن ولید کی یہ جرأت دیکھی اس نے، رومی کمانڈر نے، تو بڑا ہی حیران ہوا، بڑا ہی تعجب کرنے لگا کہ 6 آدمیوں کا یہ چھوٹا سا دستہ، ہمارے یہاں 60,000 سے لے کر 1,000 کا لشکر ہے، اور اتنے بڑے لشکر میں ڈٹ گیا یہ۔ تو یہ دیکھیے ایمان کا خاصہ ہے، جب ایمان آدمی کے اندر آتا ہے تو بڑی سے بڑی طاقت سے ٹکرا جاتا ہے۔ یہ تو میں نے 2 مثالیں آپ کے سامنے پیش کی، ورنہ صحابہ کرام کے بے شمار واقعات ہیں جو بیان کیے گئے ہیں کہ قوت و طاقت سے مروب کبھی نہیں ہوئے۔ ان واقعات کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے
کہ کچھ نوجوان آبائی دین سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی طرف آئے تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے دل کو مضبوط کر دیا، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے مضبوط کر دیا، اور اسی مضبوطی کا نتیجہ تھا کہ بادشاہ کے سامنے وہ ڈٹ گئے وہ نوجوان، اور ڈٹ کر کے جرأت کے ساتھ بے باکی کے ساتھ بات کی کہ ہم تمہارے آباء و اجداد کے دین کو قبول نہیں کرتے، بلکہ ہم اس خدا کی عبادت کریں گے جس خدا نے آسمانوں کو زمین کو پیدا کیا۔ یہاں سے میں نتیجہ نکالتا ہوں، نتیجہ دیکھیے، ایک بات تو یہ ہے کہ جب نوجوان اپنی عادت کو چھوڑ کر کے، بری عادت کو چھوڑ کر ہدایت کی طرف مائل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت جلدی عطا فرما دیتے ہیں، اور جب بڑھاپا آدمی کے اندر آ جاتا ہے، عمر زیادہ ہو جاتی ہے، تو عمر زیادہ ہونے کے بعد اس کی فطرت، اس کی عادت نہیں بدلا کرتی۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں زیادہ تر صحابہ نوجوانی کی حالت میں ایمان لائے، اور ایمان لا کر کے انہوں نے اپنی جانوں کو قربان کیا۔ مثال کے طور پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو ان کی عمر صرف 38 سال تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو ان کی عمر صرف 26 سال تھی۔ حضرت عبیدہ بن جراح اور سعد بن وقاص، یہ تمام صحابہ جو مسلمان ہوئے یہ سب نوجوان ہی تھے۔ بوڑھے لوگ بہت کم مسلمان ہوئے اور بہت کم ایمان قبول کیا، کیونکہ بوڑھا جب آدمی ہو جاتا ہے تو اس کی فطرت نہیں بدلتی۔ 55 سال کی عمر میں عادت بدلنا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگرچہ یہ حدیث ضعیف ہے، کہ اگر کوئی یہ کہے کہ فلاں جگہ سے پہاڑ ہٹ گیا تو تم یقین کر لو، لیکن جب آدمی کی عادت کوئی کہے کہ اس کی بدل گئی بڑھاپے کی عمر میں تو پھر اس پر یقین مت کرو، کیونکہ 55 کے بعد عادت کا بدلنا محال ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، نوجوانوں کے احوال کو بیان کر رہے ہیں کہ نوجوانوں نے جب ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کے لیے ہدایت کے راستے کو آسان کر دیا، اور نوجوانوں نے ایمان قبول کیا اور اس کے اوپر پھر جم گئے۔ دوسری بات یہ، ان واقعات سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دیکھیے کتا، حالانکہ کتا کیا نجس ہے، اس کو پالنے سے منع کیا، یہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں کتا ہو یا جنبی آدمی ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک کتا بھی تھا، اصحاب کہف کے ساتھ ایک کتا بھی تھا۔ لکھتے ہیں کہ وہ کتا کسی کاشتکار کا وہ کتا تھا، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ بادشاہ کے باورچی کا وہ کتا تھا۔ جب یہ نوجوان وہاں سے چلنے لگے تو کتے کی وفاداری آپ کو معلوم ہے، کتنا وفادار کتا ہوتا ہے، اپنے مالک کو نہیں بھولتا یہ کتا۔ تو یہ جو باورچی کا کتا تھا یا کسی کاشتکار کا کتا تھا، اس کاشتکار کے ساتھ یا باورچی کے ساتھ وہ کتا بھی لگ گیا، اور نیک لوگوں کی صحبت میں رہ کر کے کتا بھی دیکھیے نیک بن گیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر خیر قرآن کے اندر کر دیا۔ حالانکہ کتے کا پالنا نجس ہے، کتے کو آدمی نہیں پال سکتا، اللہ نے اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، لیکن جب کتا نیک لوگوں کی صحبت میں رہا اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے دیکھے اس کو بھی نیک بنا دیا، اور اس کا ذکر خیر قرآن کے اندر اللہ نے کر دیا کہ جب اصحاب کہف غار میں گئے اور جب وہ لوگ روپوش ہوئے تو ان کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ لوگ سو گئے، لیکن دیکھنے والوں کو ایسا معلوم ہوتا تھا وہ سوئے نہیں بلکہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، اور کتا جو تھا دونوں اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر کے غار کے جہانے پر بیٹھ گیا، اور ایسا معلوم ہونے لگا کتا بھی جاگ رہا اور وہ لوگ بھی جاگ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایسی رحمت فرمائی کہ جب کوئی جاتا تھا اس غار کے اندر تو اس کے اوپر ایک قسم کی ہیبت طاری ہو جاتی تھی، اور اندر جانے اس کی جرأت اور ہمت نہیں ہوتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ایک کتے کو نیک لوگوں کی صحبت کی برکت سے اتنا جو ہے محبوب بنا لیا کہ اس کا ذکر خیر قرآن کے اندر کیا، تو اگر انسان نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے گا تو بتائیے انسان کہاں پہنچے گا، اس کا مرتبہ کہاں پہنچے گا۔ نیک لوگوں کی صحبت کے بارے میں حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں، صحبت سارے ترا سارے کنت اور صحبت تارے ترا تارے کنت، کہ جب تم نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو گے تو تم نیک بنو گے، بروں کی صحبت اختیار کرو گے تم برے بنو گے،
اور اس کی مثال میں یہ اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا کہ دیکھو اصحاب کہف کا وہ کتا، ناپاک نجس جانور، لیکن جب اصحاب کہف کے نوجوانوں کے ساتھ انہوں نے صحبت اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر خیر قرآن کے اندر کر دیا۔ تو یہاں پر 2-3 باتیں بتانی مقصود تھی کہ نوجوانی کی حالت میں اعمال کی اصلاح کرنے کا بہترین موقع ہوتا ہے، بہترین چانس ہوتا ہے کہ نوجوان جب جوانی میں اپنی اصلاح کرنے کی فکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بھی یہ بڑا پسند آتا ہے، اور اس کے اعمال کی اصلاح اور اس کے اخلاق کی اصلاح جلدی ہو جاتی ہے، اور عمر ہونے کے بعد پھر آدمی کی اصلاح بہت مشکل ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے نیک لوگوں کی صحبت کو بھی اختیار کرنا چاہیے۔ تو ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے نوجوانوں کا تفصیلی تذکرہ کیا۔ اس سے پہلے تو بالکل اجمالاً ذکر کیا گیا تھا، لیکن اس وقت جو آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے اس کے اندر تفصیلی واقعہ بیان کیا گیا اور اس کے انجام کو بیان کیا گیا کہ جب وہ غار میں سوئے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس لیے نیند طاری کر دی کہ 300-900 سال تک وہ لوگ سوتے رہے، اور دیکھنے والا دیکھتا تھا کیا سمجھتا تھا ارے وہ تو جاگ رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ایک ہیبت طاری کر دی کہ جب کوئی نیا آدمی وہاں جاتا تھا اور جب وہاں گھسنے کی کوشش کرتا تھا تو اس کے دل کے اوپر ایک ہیبت طاری ہو جاتی تھی اور جانے کی ہمت اور جرأت نہیں کر سکتا تھا وہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو باتیں یہاں بیان کی ہیں ان باتوں پر ہمیں بھی یہ عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ نوجوانی کی حالت میں اپنے اعمال اور اپنے ایمان اور اپنے اخلاق کی اصلاح کرنے کی فکر کرنی چاہیے اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ اصحاب کہف کا واقعہ بھی اور آگے ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ لوگ جب 300-900 سال کے بعد بیدار ہوتے ہیں اور پھر یہ لوگ وہیں گاؤں میں جاتے ہیں کچھ کھانا پینا لانے کے لیے، تو اس کا واقعہ آگے کی آیت میں بیان کیا گیا ہے، انشاءاللہ اس کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت۔